اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 8 فروری کی آگ بھئی یہ کتنی شدت سے لگی ہوئی ہے۔ اچھا پھر دلیل کیا دیتے ہیں؟ تو دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ چونکہ ہڑتال کی کال دینا غیر قانونی ہے، لہٰذا اس کے لیے کی جانے والی سیاسی ایکٹیویٹی بھی جرم تصور ہوگی۔ اب ان سے بھلا کوئی یہ پوچھے کہ اگر کوئی شہری رضامندی سے پرامن احتجاج کی کال پہ لبیک کہتا ہے تو بھئی پھر اس میں غیر قانونی کیا ہے؟ پلیز بتائیے کہ کون سی ایسی شک ہے جو کہ اس سے منع کرتی ہے؟ لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ مسئلہ تو قانون کا ہے ہی نہیں، مسئلہ ناک کی سوزش اور کان کی تکلیف کا ہے جو ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن جناب کیا وجہ ہے کہ ایک ہی رجیم کا حصہ ہوتے ہوئے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رویوں کے درمیان یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اب ویسے تو ایک تیر سے دو شکار یا ایک تدبیر میں دو کام انجام دینے کا اکثر ہم سنتے رہتے ہیں نا، لیکن ایک ہارڈ سٹیٹ رجیم میں دو مختلف رویوں کا بیک وقت اظہار یہ قابل غور ہے۔ ظاہر ہے آصف علی زرداری اب اس طالب علم کی طرح تو نہیں ہے نا کہ جن کی تیاری نہ ہو اور وہ امتحانی پرچے میں یہ لکھ کر آ جائیں کہ میرا پیپر میری مرضی، اور پھر ایگزامینر سے پاس ہونے کی امید بھی رکھیں۔ تو پھر دو اتحادی جماعتوں کے رویوں میں اتنا فرق کیوں؟ جبکہ ریاست کی تحریک انصاف کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی وہ اعلانیہ ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے، جس کا عملی مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت تو بھرپور انداز سے کر بھی رہی ہے۔ اس پر ذرا مزید بات آگے کرتی ہوں میں، چونکہ سہیل آفریدی کے دورہ کراچی کے پیرالل محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کا جو دورہ لاہور ہے وہ انہوں نے مکمل کیا ہے اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو موبلٹی کی فریڈم دی گئی، جس کا اعتراف خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان نے بھی کیا ہے۔ شفیع جان نے اس پر جو سندھ حکومت ہے اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پھر جب سہیل آفریدی وہ پریس کلب پہنچے اور وہاں پر صحافیوں سے انٹریکشن کر رہے تھے تو ان سے بھی سندھ حکومت کے سلوک سے متعلق سوال کیا گیا، جس پر سہیل آفریدی نے کہا کہ ابھی تک تو مجھے سندھ میں شہید بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نظر آ رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے یہ آصف علی زرداری صاحب کی حکومت ہوتی ہے یا یہی رویہ رہتا ہے، لیکن ابھی تک ہم مطمئن ہیں۔ اچھا اس تناظر میں اب میرے خیال میں سہیل آفریدی کے اس دورے کے پھر 3 اہم پہلو ہیں۔ تو نمبر 1، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہارڈ سٹیٹ کی اعلانیہ پالیسی سے ڈپارچر۔ اچھا پھر دوسرا، سہیل آفریدی کو سندھ میں ملنے والی پذیرائی اور پھر اس کے سٹریٹ موومنٹ کے اوپر اثرات۔ اچھا اور تیسرا اہم پہلو، ریاست کا ممکنہ رد عمل۔